بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. قانون مجازات کا کل آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کیا گیا تھا. یہ بہت ہی انسانی زندگی سے متعلق اہم ترین قانون ہے اور بہت ہی ضروری مبحث ہے، بہت ہی ضروری بحث ہے جو انسانوں کے متعلق ہے. اور وہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے آدمی کو اس دنیا میں یہی دیکھنے کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. فرمایا کہ موت کو اور حیات کو ہم نے اسی لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارے بارے میں یہ دیکھیں کہ تم میں کون آدمی اچھا عمل کرنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کو پیدا فرمایا اس لیے تاکہ یہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون آدمی اچھے عمل کر کے وقت نکالتا ہے اور کون آدمی اچھے عمل نہیں کر کے وقت نکالتا ہے. تو اصل اس دنیا میں عمل کے اندر، صحیح عمل کے اندر مشغول رہنا جب تک زندگی انسان کی ہے، یہی مطلب ہے. اور صحیح عمل سے مراد ہوتا ہے اللہ کا پسندیدہ عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم جو آدمی سے متعلق ہو. اگر اچھا ہے تو اچھا بدلہ ہے اور اگر برا ہے تو اس کا برا بدلہ دیا جاتا ہے. چونکہ یہ قانون بہت نازک ہے انسان کے ساتھ، اس لیے اللہ پاک نے اس کے اندر عجیب و غریب شکلیں بنائی ہیں انسان کی مصلحت کے لیے اور اپنی شفقت کے طور پر. ان میں سے ایک بہت اہم ترین مضمون جو ہے نا وہ توبہ کرنے کا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ برے عمل کا برا بدلہ ہے، وہ طے ہے، فکس ہے. وہ برا عمل ہوا، اس کا برا بدلہ طے بھی ہو، ڈیسائیڈ بھی ہو گیا. لیکن یہ بندہ تو بیچارہ مر جائے گا اگر اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی ایگزٹ نہ ہو، اس کے لیے کوئی مخرج نہ ہو، راستہ نہ ہو، تو یہ تو پھنس جائے گا غریب. تو اس لیے حق تعالی شانہ نے توبہ کا سسٹم رکھا ہے. اچھا تم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے یہ کہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ عہد کرو کہ نہیں کریں گے آئندہ. اور فیلنگ بھی ہو، شرمندگی ہو کہ بہت برا ہوا، یہ بس ہم صاف کر دیں گے. اپولوجائز کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اس کی وجہ سے ہم تمہارے برے عملوں کو ختم کرنے کا ایک سسٹم رکھیں. بتائیے کتنی بڑی شفقت ہے اللہ پاک کی. اللہ تعالیٰ نے آج جو بیان فرمایا ہے اس میں توبہ کا مضمون بہت تفصیل سے ہے. ثم یتوبون من قریب، جو نادانی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر دے گا. اولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ پاک ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم پر متوجہ رہے، تم پر توبہ کرے، تمہارے اوپر اپنی رحمت کو مبذول کرے. یہ تو اللہ کا ارادہ ہے. یرید اللہ ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اور جو شہوات کے پیچھے پڑتے ہیں اپنی خواہشات کے، وہ ہٹنا چاہتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ تو بندوں کو اپنی رحمت سے قریب کرنا چاہتے ہیں. جو اپنی شہوتوں کے مطابق، خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے ہٹنا چاہتے ہیں. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ، اور اللہ پاک کا تو ارادہ تخفیف کرنے کا ہے، تم سے بہت تم پر ہلکا کرنے کا ہے کہ برڈن نہ ہو. ٹھیک ہے، بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے دنیا میں بھیج کے، لیکن یہ ہے کہ ہیلپ بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، بہت کمزور ہے. یہ سمجھتا ہے ذرا سا جوانی آ گئی، ذرا ہاتھ پیروں میں دم آ گیا اور تھوڑا سا جذبات پیدا ہو گئے تو سمجھتا وہ بہت بڑی چیز ہے. شاید انسان سے زیادہ کمزور اور محتاج اور عاجز کوئی نہیں ہے. پیدا ہوتے وقت میں بھی ایسے ہی تھا. یہ چڑیا کے بچے سے بھی زیادہ کمزور، وہ تو چونچ مار کے خود ہی نکلتا ہے انڈے میں سے اور پھر وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ہر جاندار کا بچہ پیدا ہوتے ہی بھاگنا شروع کر دیتا ہے. انسان کے بچے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چل پھر سکتا نہیں، کچھ نہیں، پڑا رہتا ہے ایک ہی جگہ پہ، بول نہیں سکتا، کچھ نہیں کرو. انسان تو بہت کمزور پیدا ہوا ہے اور اس کی دنیاوی زندگی کے اندر بھی جو معاملات پیش آتے ہیں بڑے کمزوری کے ہیں. سر کا درد ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، پیٹ کا درد ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، پیرالائز ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، دماغ ہلکا ہو جائے، اللہ تعالیٰ دماغ کی کوئی رگ ڈھیلی کر دے، سرکا دے تھوڑا سا، تو پھر کچھ نہیں کر سکتا.
اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹا موٹا بھی کر لیں تو یہ عاجز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بہت ہلکا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے. ایک تو پالیسی توبہ کی بنائی گئی، تم توبہ کرتے رہو اور دن میں 100 مرتبہ کم از کم کرتے رہو. صبح میں 100 مرتبہ کرو، شام 100 مرتبہ کرو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرتبے کے اعتبار سے کیا چیز محسوس کرتے تھے وہ آپ ہی کو معلوم ہے. مقربانہ بیش بہت حیرانی. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں خود 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں روزانہ. تو تم بھی 70 مرتبہ سے زیادہ کم از کم معافی مانگو. تو معافی کا ایک نظام رکھا گیا. پھر ایک پالیسی یہ بنائی گئی کہ چھوٹی چھوٹی وہ غلطیاں جن کی طرف ذہن نہیں جاتا آدمی کا اور غلطی ہو جاتی ہے، جن کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، یہ جو ہے تمہارے نیک عملوں کی وجہ سے ہم ختم کر دیں گے. یکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. جو چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہ ہوتے ہیں، وضو کرو گے تو وضو کے پانی کے ساتھ کے گناہ بھی جھڑ جائیں گے. مسجد کی طرف چل کے جاؤ گے تو ہر قدم پر گناہ جھڑ جائیں گے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کو آؤ گے تو درمیان کا جو بھی معاملہ ہے ہم سب کلیئر کرتے جائیں گے. مغرب پڑھی، عشاء پڑھی تو مغرب و عشاء کے بیچ میں جو گڑبڑ ہوئی وہ صاف. عشاء پڑھی اس کے بعد میں فجر پڑھی تو فجر اور مغرب کے عشاء کے درمیان میں جو گڑبڑ ہوئی وہ صاف. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے. اور یہ فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو چھوٹوں کو ہم خود ہی معاف کر دیں گے. اب اگر بڑوں سے نہ بچو تو پھر چھوٹے بھی معاف نہیں ہوتے. ایک تحقیق علماء کی یہ ہے. اور دوسری تحقیق یہ ہے کہ چھوٹے تو معاف ہو جاتے ہیں نیکیوں کی وجہ سے، لیکن بڑے نہیں ہوتے جب تک کہ ان سے باضابطہ ارادہ کر کے توبہ نہ کیا جائے. بڑا گناہ آدمی کے ذمے میں رہ جاتا ہے. پھر ایک پالیسی یہ بنائی گئی کہ یہ بندہ بہت کمزور ہے اور قانون مجازات اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، لہذا اس کے نیک عمل کو 10 کے برابر کیا جائے اور اس کے برے عمل کو ایک ہی رکھا جائے. ایک غلطی کرے گا ایک ہی رہے گی، ایک نیکی کرے گا 10 ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انسان سے زیادہ بدقسمت انسان کون ہوگا کہ جب نامہ اعمال تولے جائیں تو اس کی برائی یا اس کے نیکیوں سے 10 گنا سے بھی زیادہ ہوں. کیونکہ اگر برائی 10 گنا ہے اور نیکیاں 10 گنا کم ہیں، دونوں ایکول ہو جائیں گے. کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے نا، ایک برائی 1 کے برابر ہے. تو اگر برائیوں میں اور نیکیوں میں 1 اور 10 کا تناسب ہو تو پلہ برابر ہو جائے گا. کیونکہ وہ 1 10 ہیں، یہ 1 ہی ہے. اب برائی کا پلہ تو جب بھاری ہوگا جب 10% یعنی 10 گنا سے بھی زیادہ برائیاں ہوں گی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بدقسمت انسان کون سا ہوگا کہ اس کے برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے، جبکہ ایک برائی 1 ہوتی ہے اور ایک نیکی 10 ہوتی ہے. اگر 10 گنا بھی کم ہوگا تو بھی برابر ہو جائے گا. یہ برائیاں ہم سے اتنی زیادہ سرزد ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے پورا، کیونکہ قانون مجازات اپنا پورا عمل کرے گا. تو یہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اوپر رحم کرنے کے لیے، شفقت کرنے کے لیے ایسے بنائے ہوئے مواقع. پھر اس میں ایک اور کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر نارمل حالت میں، اسپیشل حالت میں الگ ہے. اب ان کو شب قدر مل گئی تو شب قدر 1 10 کے برابر تھوڑا ہی ہے. آپ 80 سال میں 10 ہی مرتبہ کرتے ہیں کوئی کام، کیونکہ 1000 مہینے تو 80 سال کے ہوتے ہیں اور 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ ان کو ہی معلوم ہے. وہ اس کو 10,000 کر دیں یا 10 لاکھ کر دیں، ان کی مرضی ہے. وہ یہ موقع دے دیا، حج کا موقع دے دیا، جگہ بنا دی خاص، وقت بنا دیے خاص، فلاں جگہ پر عبادت کرنے کا ثواب. حرم میں کوئی آدمی 1 نماز پڑھتا ہے تو 1 لاکھ کے برابر ثواب ملتا ہے. مسجد نبوی میں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو 1 نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ملتا ہے. بیت المقدس میں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو 1 نماز کا ثواب 25,000 کے برابر ملتا ہے.
جگہ کے اعتبار سے فرق کر دیا. عرفات کی نیکیاں الگ ہے, مینا کی نیکیاں الگ ہیں, کنکر مارنے کی نیکی الگ ہے. ایک کنکر مارنے سے ایک گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے. جب شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے تو صغیرہ معاف نہیں ہوتے, اس سے کبیرہ معاف. فرض تو ادا ہوتا ہی ہے, واجب تو ادا ہوتا ہی ہے, کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ 13ویں تاریخ کو بھی مار کے آؤ. 12 کو مار کے بھاگ جاتے ہیں نا اپن, ارے اب کتنے ہوتے 7 یا 21 ہو جائیں گے نا, 13ویں تاریخ کو بھی آپ ماریں گے تو 21 گناہ کبیرہ معاف ہونے کا چانس چھوڑ کے کیوں آتے ہو؟ 13ویں تاریخ کو بھی کنکر مار کے آؤ, گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں اسے. جگہ کا فرق کر دیا. لیلۃ العید کو باضابطہ عبادت کے لیے خاص بنا دیا کہ جب چاند ہو جائے وہ رات اگر عبادت کرو گے تو جس دن سارے لوگوں کے دل مریں گے تمہارا دل نہیں مرے گا. یعنی نفخ ثانیہ کے وقت, نفخ اولا کے وقت میں بھی آدمی پریشان نہیں ہوگا. من احیا لیلۃ العید, جو آدمی عید کی دونوں راتوں کو زندہ رکھے گا, یعنی بقرعید کی رات بھی اور یہ رمضان کی رات بھی, ان دونوں راتوں کو عبادت سے آباد رکھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل نہیں ماریں گے اس دن جس دن سارے دل مر جانے والے ہیں. لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب, عبادت کا موقع بنا دیا. تو یہ کاہے کے لیے رکھے؟ اس لیے کہ نیکی جو ہے وہ صرف 10 گنا پر قناعت نہ ہو, بلکہ نیکی بڑھتی چلی جائے. اور اخلاص بھی جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ نیکی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور موقع محل کے اعتبار سے نیکی بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کے راستے میں آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا گناہ 7 لاکھ تک ملتا ہے. ہر عمل کا ثواب 7 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ کے راستے میں لڑنے میں کوئی آدمی لگا ہوا ہے, دشمنوں سے حفاظت کے واسطے نگرانی کرنے میں کوئی آدمی لگا ہوا ہے سراحت کی, اس کا حساب ہی الگ ہے. یہ بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے, مواقع بنائے ہیں انسان کو تاکہ اس کے پاس ذخیرہ اعمال کا, نیکیوں کا زیادہ ہو جائے, تاکہ قانون مجازات, بدلہ دینے کا جو قانون ہے, جب وہ اپلائی اس کے اوپر ہو تو اس کا بھلا ہو جائے کسی طرح سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ شفقت ہے, رحمت ہے. اصل ہمیں جس بات کا عقیدہ ہر قدم قدم پر رکھنا ہے وہ اللہ کی شفقت کا رکھنا ہے. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ پاک کے ہر حکم میں شفقت ہے, مصیبت نہیں ہے. انہوں نے جو مذہب دیا, اسلام دیا, اسلام کے احکام دیے, اس میں مسائل دیے, اس میں جائز ناجائز کی تفصیلات دیں, اس میں فرائض بنائے, اس میں نمازیں لگائیں, اس میں روزے لگائے, اس میں زکوٰۃ لگائی, اس میں حج لگایا, اور حقوق کے اندر لگائے, مال کے اندر اصول ضابطے لگائے. یہ سب اللہ پاک کی شفقت کی وجہ سے ہے. یہ اللہ ہم پر شفیق ہے, مہربان ہے, وہ ہمارا ہی بھلا چاہتے ہیں. اس لیے خوشی خوشی اسی کو لینا ہے, کسی اور چیز کو نہیں لینا ہے اس میں. تو قانون مجازات میں یہ ہے, بدلے کے قانون میں یہ ہے کہ بھائی دیکھو برائی کا تو بدلہ برا ہے, تو اس لیے ڈرنا تو بہت ہے, ڈرایا گیا بہت. ابن آدم کا قدم ہٹ نہیں سکتے اللہ کے سامنے سے جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. اپنی عمر کا حساب دے دے, اپنی جوانی کا حساب دے دے, اپنی مال کمانے کا حساب دے دے, اپنے مال کے خرچ کرنے کا حساب دے دے, اور اپنے علم کا حساب دے دے, اپنے علم پر عمل کا حساب دے دے. اس کے بغیر اس کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, مجھے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے. ایک وقت آئے گا کہ مجھے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے, اور مجھے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. روزانہ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا کہ روزانہ رات کو سوچتے ہوئے چند لمحوں کے لیے یہ سوچا کرے کہ زندگی تو پتہ نہیں باقی رہے نہ رہے, سو رہا ہوں, اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا, لیکن اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونا ہے مجھے, اور سب چیزوں کا حساب ہونے والا ہے میرا. پھر ایسا آدمی ڈرتا ہے, جو ڈرتا ہے تو وہ محتاط ہوتا ہے, احتیاط کرتا ہے. تو اس لیے ایک توبہ کا قانون لگایا جس کے بارے میں بہت تفصیل سے آج بھی قرآن پاک میں حافظ صاحب نے پڑھا, اور دوسری جگہوں پر بھی اللہ پاک نے اس مضمون کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اب اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ قانون مجازات کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہے نا جیسے سزا کا ہے, بد عمل کی سزا بد ہے, اچھے عمل کی سزا اچھی ہے. گندم از گندم بروید, جو زجو از مکافات عمل غافل مشو, گندم لگاؤ گے تو گندم اگے گی, جو لگاؤ گے تو جو اگے گا. زمین میں عمل کے مکافات سے غافل مت ہونا, مکافات عمل سے غافل مت ہونا. اب ایک مرتبہ بیڑا پار ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے پار. یہاں سے نکل گیا آدمی عافیت کے ساتھ, اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا, بس وہ لکی پرسن ہے. خبر سے شروع اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برتاؤ,
بلکہ قبر میں جانے سے پہلے سے شروع، کہ جب موت قریب آتی ہے اچھے آدمی کی، فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس، اور لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت کا نظام بڑا عجیب ہے، وہ جس کو جو چیز دکھانا چاہتے ہیں اس کو وہ چیز دکھتی ہے، جس کو نہیں دکھانا چاہتے اس کو وہ چیز نہیں دکھتی۔ سب اس کو سارے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھے آدمی کو اچھے فرشتے نظر آتے ہیں، برے آدمی کو برے فرشتے نظر آتے ہیں۔ اب ایسے آدمی کے پاس فرشتے آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کے لیے جنت سے خوشبوئیں لاتے ہیں، جنت سے حریر اور ریشم لاتے ہیں، ریشم کا کپڑا لاتے ہیں جس میں اس کی روح کو لپیٹ کے لے جانا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شکل کے اندر فرشتے آتے ہیں، اور ملک الموت انتہائی خوبصورت حسین و جمیل شکل میں آتے ہیں، بہت ملاطفت سے، نرمی سے، محبت سے پیش آتے ہیں، اور اس کو تسلی دیتے ہیں کہ جو جا رہے ہیں نا اپن، جہاں آپ کو لے جا رہے ہیں وہاں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک معاملہ ہے، ہم وہیں سے آ رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہے، سیٹ اپ بالکل صحیح ہے۔ اللہ تخافوا، یہ مطلب ہے خوف مت کرو، کیونکہ خوف رہتا ہے ایمان والے کو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایمان والے کو سب سے زیادہ اپنی فکر رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ المؤمن یموت بعرق الجبین، ایمان والا پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، اس کو ایک شرمندگی رہتی ہے اور اس کو ایک خوف رہتا ہے کہ کل اللہ کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہو۔ تو فرشتے تسلی دے دیتے ہیں کہ بالکل سب ٹھیک ہے، تبھی تو ہم ایسی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ اور پھر اس کے بعد جنت کے مناظر اس کے سامنے دکھائے جاتے ہیں کہ جو انجام اچھے لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہے، اتنا مزیدار ہے، اتنا انجوائبل ہے، اور جناب والا اتنا اس کے اندر راحت ہے، لطف اور لذت ہے جس کی حد نہیں ہے، جو کوئی دنیا میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ نہ بڑے سے بڑا بادشاہ سوچ سکتا، نہ بڑے سے بڑا دماغ والا سوچ سکتا، نہ بڑے سے بڑی دولت والا سوچ سکتا، کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس مزے کا تصور بھی کر سکے۔ تو پھر وہ مناظر دکھاتے ہیں جنت کے، جنت کھول دی جاتی ہے، وہ ایمان والا جو ہے وہ انتہائی شوق میں آ جاتا ہے مرنے کے، کہ میری جان نکل جائے یہاں سے۔ مرنے والا جسمانی تکلیف میں تو ہوتا ہے اگر نیک والا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے وہ بڑی بے چینی میں ہوتا ہے کہ میں جلدی جاؤں۔ تو جیسے ہی اس کی طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے نکلنے کے لیے تو آسانی کے ساتھ اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور پھر اس کو لے کے چلے جاتے ہیں، آسمانوں پہ چڑھا دیا جاتا ہے، وہاں اہلا و سہلا مبارک، فرشتوں کی طرف سے مبارکبادیاں، اور جناب والا ہر کوئی اس کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، ہر کسی کی طرف سے سلامتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ کے یہ روح سجدہ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو شاباشی دی جاتی ہے، بہت اچھا کیا، شاباش، اس کو نفس مطمئنہ ہونے کی وجہ سے خوشخبری دی جاتی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اپنے رب کے پاس، اللہ خوش ہے آپ سے اور خوش کر دے گا تم کو۔ راضی مانے وہ خوش ہے، مرضیہ مانے وہ ایسا سلوک کرنے والا ہے تمہارے ساتھ کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے جو خاص بندے ہیں نا، پسندیدہ بندے، ان میں شامل کر دو اس کو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر اس کی روح کو واپس لایا جاتا ہے، چونکہ منکر نکیر کو اس کو قبر میں حساب دینا ہے، وہاں سے پھر اس کو لا کے قبر میں پھر روح لائی جاتی ہے واپس، حتیٰ کہ مردہ جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کا کفن اس کی کمر تک اتر جاتا ہے اسے۔ اور یہ سب چیزیں عالم غیب کی ہیں، عالم برزخ کی ہیں، نظر نہیں آتی۔ آپ کیمرہ لگا دیں گے خفیہ تو دکھے گا نہیں ہے سب کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں وہی۔ اگر وہاں کی کوئی بھی چیز کسی طریقے پہ دیکھنے کے قابل ہوتی تو پھر وہ غیب ہی نہ ہوتا، پھر تو یہ ہے کہ ذرا آسانی سے نہیں دکھ رہی، مشکل سے دکھ رہی والی بات ہوتی۔ مگر یہ سب ہوتا ہے چونکہ صادق مصدوق نے اس کی خبر دی ہے۔ جنت کا ماحول اس کے لیے ہوتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بسترا بچھا دیا جاتا ہے، جنت سے خوشبودار ہوائیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، اور خوشخبری ہوتی رہتی ہے اس کے لیے، اور جو اعمال اس نے جاری کیے ہوئے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب برابر آتا رہتا ہے۔ نماز ایک طرف سے استقبال کر رہی ہے، روزہ ایک طرف سے استقبال کر رہا ہے، صدقہ ایک طرف سے استقبال کر رہا ہے، دوسری نیکیاں ایک طرف سے اس کے ساتھ ہے، صلہ رحمی اس کے ساتھ میں ایک معاملہ، وہ کہے گی تم بے فکر ہو، سب تسلی دینے کے لیے اطراف سے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کو بہت ہی مزیدار زندگی مل جاتی ہے وہاں پہ۔ ایسی مزیدار زندگی ہوتی ہے کہ بس یعنی پہلے تو اس کو کہتے ہیں بھائی یار اس کو سونے دو، دنیا سے بہت تھک کے آیا ہے، کام کر کے بیچارہ کام کر کے تھک گیا ہے، اس بات ہے کہ کام تو کرتا ہی رہتا تھا، وہ صرف جاب ہی نہیں ہے، رات بھی اس کو کام تھا، دن بھی اس کو کام تھا، خلوت میں بھی کام تھا، جلوت میں بھی کام تھا،
اندھیرے میں بھی تھا، اجالے میں بھی تھا، آنکھوں سے بھی کام تھا، زبان سے بھی کام تھا، کان سے بھی کام تھا، ہاتھ پیر سے بھی کام تھا، دل دماغ سے بھی کام تھا. یہ تو تھک کے چور چور ہے، اس کو تھوڑا سا آرام کر لینے دو. نم کنومت العروس، جیسے دلہا سوتا ہے یا دلہن سوتی ہے تو ایسا سو جاوے، تجھے آج کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گے. نو ڈسٹرب کا سائن لگا دیتے ہیں اس کے واسطے. یہ مطلب ہے نم کنومت العروس کا، مزے میں آدمی سو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ جنت کی مشغولیت کچھ ایسی اس کو ہو جاتی ہے کہ قبر والی زندگی آسان ہو جاتی. پھر جب لوگ سارے کے سارے اٹھیں گے تو یہ بھی اٹھے گا، زمین سے اٹھے گا. سب لوگ پریشان ہوں گے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سب لوگ ادھر سے ادھر بھاگے پھر رہے ہوں گے، یہ مشک کے ٹیلوں کے اوپر ہوں گے. سب لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. سب لوگ برے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر برے لوگوں کا انجام دیکھ کے اپنا بھی انجام دیکھ کے گھبرا رہے ہوں گے. یہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جا کے کھڑا ہو جائے گا. اب جس کو سرکار کا جھنڈا مل گیا اور وہاں اس کے تلے ان صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے ساتھ، انبیاء کی مقدس جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع مل گیا، بتاؤ اس کے لیے کیا پریشانی ہوگی؟ کچھ نہیں. پیاس لگ رہی ہوگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر پلا دیں گے، کبھی پیاس نہیں لگے گی، پھر ختم، ہمیشہ کے واسطے پیاس ختم. دھوپ کی پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عرش کا سایہ ہے. اور یہ 50,000 سال کا ٹائم اللہ پاک ایسا نکال دیں گے جتنا 2 رکعت کا وقت ہوتا ہے. ایمان والے کے لیے 50,000 سال کا وقت ایسا نکلنے والا ہے جیسے 2 رکعت کا وقت ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایمان والے تعجب سے کہیں گے کہ سنا تھا ایسی ہولناکی ہے، ایسی پریشانی ہے. جنت اللہ تعالیٰ نے خود میدان حشر کی پریشانی کو قرآن شریف میں 200 جگہ سے زیادہ بیان فرمایا ہے. 200 جگہ سے زیادہ بیان ہے قرآن پاک میں میدان حشر کی پریشانی کا، ہولناکی کا، تکلیف کا، الجھن کا، رازوں کے کھلنے کا، پریشانیوں کے لپیٹنے کا، گناہوں کے لپیٹ جانے کا، گناہوں کی شکل اختیار ہو جانے کا، صاحب حقوق کے چمٹ جانے کا، موقف ظلمت والے اندھیرے کے موقف کا، پل صراط پہ سے چلنے کا. ایک لمبی چوڑی کہانی. لیکن یار یہ کیا ہوا، یہ سارا کا سارا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. تو کہا جائے گا ان سے کہ نہیں، تمہارے ساتھ اسپیشل معاملہ ہے. یہ ہے سب کچھ، لیکن اللہ پاک قدرت والے ہیں، جس کے لیے وقت کو لمبا کر دیں، جس کے لیے وقت کو چھوٹا کر دیں. تمہارے لیے اللہ پاک نے اس کو آسان فرما دیا ہوا ہے. پل صراط پر سے بجنے میں ساری خلقت پریشان، گزرنے میں. ایمان والا پل صراط پہ سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو جہنم کہے گی کہ بندے خدا جلدی چلا جا. ایمان والے سے جہنم پناہ مانگتی ہے، کہتی ہے جز یا مومن فإن نورک تطفئ ناری. ایمان والے جلدی چلا جا، اس واسطے کہ تیرے ایمان کے نور میں وہ تمازت ہے کہ میرے آگ کی تپش ختم ہوئی جا رہی ہے. ایمان کے نور میں وہ بات ہے کہ آگ کی تپش ختم ہو جاتی ہے، اس سے کم ہو جاتی ہے. فإن نورک تطفئ ناری، تیرے ایمان کا نور جو ہے میری آگ کو بجھا رہا ہے. نکلو جلدی جاؤ یہاں سے. ساری خلقت تو پریشان کہ ہم اس میں ٹپک نہ جائیں. اور یہ ایسا ہے کہ جہنم خود اس سے ہاتھ جوڑ کے مانگ رہی کہ بھائی جلدی جاؤ یہاں سے، جلدی جاؤ، میں تمہارے واسطے نہیں ہوں، میرا اپنا کام خراب ہو رہا ہے یہاں پہ. ایسا آدمی کو بتائیے کیا پریشانی ہوگی. مگر تھوڑے دن کا مسئلہ ہے. اس دنیا میں اپنی خواہش کو پامال کرنا ہے، اس میں اپنے جذبات کو قربان کر دینا ہے، اس میں مذہب کے لباس کو پوری طرح اوڑھ لینا ہے. آدمی کا اصلی لباس تقوی ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی کا لباس سب سے بہتر ہوتا ہے. تقوی گناہ سے بچنے کا لباس. یہ ایک فزیکل لباس ہے ہماری باڈی کا، ایک انسان کا لباس ہے. یہ لباس تو گویا ہماری باڈی پر جو ہے نا وہ ایک حیوان کا لباس سمجھ لیجیے، جاندار کا ایک لباس ہے. اور دوسرے جاندار ہیں ان کے ساتھ لباس نہیں ہے، ہم جاندار ہیں ہمارے ساتھ لباس ہے. لیکن یہ جو انسانیت ہے، اس انسانیت کا جو تقوی ہے، اس انسانیت کا جو لباس ہے وہ تقوی ہے، وہ نیکی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ خدا کا خوف ہے، وہ گناہ سے بچنا ہے. وہ اصلی لباس ہے انسان کا. وہ لباس پہننا پڑتا ہے اس دنیا کے اندر. تو یہ تھوڑے دن کی زندگی پر آمادہ کرنا اپنے کو، اسی لیے مجازات کا قانون سمجھایا گیا. اب یہ جو اعمال کا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے بتایا وہ اسی لیے کہ آدمی اپنا ذہن بنا سکے. کیونکہ پہلے ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بھائی زندگی گزارنے کے راستوں میں سے جو راستہ چلنا ہے وہ یہ ہے. اور ذہن بناتے ہی میں اور آپ سیدھے نہیں ہو جائیں گے. بسیار سفر باید تا پختہ شود خام. ایک لمبا سفر ہوتا ہے، زندگی کا ایک لمبا سفر ہے جس کے بعد میں انسان کی کمی اور خامی جو ہے نا یہ دور ہوتی ہے. پھر آدمی کو طے کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے. پھر بزرگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنا مشیر بنانا پڑتا ہے، ان سے اصلاح لینی پڑتی ہے.
اور اللہ کے راستے میں سفر کرنا پڑتا ہے، جماعتوں میں وقت لگانا پڑتا ہے اگر موقع اس ٹائپ کا ہے تو، نہیں تو پھر خانقاہوں میں وقت لگانا پڑتا ہے اگر موقع اس ٹائپ کا ہے تو. کیونکہ مائنڈ بننے کے بعد ہو جاتا نہیں کوئی کام، اور مائنڈ بنے بغیر تو آدمی پلاننگ بھی نہیں کرتا کچھ. تو پہلے مائنڈ بن جائے، ذہن بن جائے، پھر اس کے بعد میں پلاننگ کرے. تو وہ جو ہماری خامیاں ہیں ان کے اوپر مطلع ہونا ہوگا، پھر ان کے اوپر ایک ایک پہ ورک کر کے کام کر کے ان کو دور کرنا ہوگا. پھر بحیثیت مجموعی اپنے ظاہر و باطن سے آدمی اللہ کا سچا بندہ بن جانا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننا ہوتا ہے. اور پھر حساب کتاب کا نظام شروع ہونے والا ہے. جیسے یہ میدان حشر کا سلسلہ تھوڑا سا طول پکڑے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور میدان حشر کا نظام قائم ہوگا، حساب کتاب کا، اعمال تولے جائیں گے، حساب شروع ہو جائے گا. اس میں بھی ایمان والے کو بہت عافیت سے وقت نکال دیں گے اللہ پر، اور ہر آدمی سے اللہ تبارک و تعالی براہ راست حساب لیتے ہیں. اس میں فرشتوں کو نہیں لگایا جائے گا. میدان حشر میں حساب کتاب کا نظام فرشتوں کے توسط سے نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. وہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کو پوری چیزیں یاد دلا دیں گے. تو گیا تھا، میں نے تجھے بھیجا تھا، دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کرا، یہ کرا، یہ کیا، یہ کیا. کہے گا جی جی جی، پسینہ پسینہ ہو جائے گا. کہے گا کہ کیا صورت ہوگی، میری سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں اللہ پاک سے. اللہ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ ایک ایک چیز یاد دلا دی جائے گی. ایمان والے کے ساتھ اتنا معاملہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ بس ذرا سی جھلکی دکھا دیں گے اس کو، اس کے اعمال، اسی میں وہ بیچارہ پانی پانی ہو رہا ہوگا. تو کہیں گے کہ بے فکر رہو، دنیا میں نے تیری ستاری کی ہے، یہاں ذلیل نہیں کروں گا تو میں بے فکر رہو، دنیا میں نے تیری ستاری کی ہے، چھپایا ہے تجھے، لوگوں کے سامنے بے عزت نہیں کیا ہے، لوگوں میں برا ہونے کی حیثیت سے نہیں جانا گیا ہے تو، لہٰذا یہاں میں تیری پردہ پوشی کر دوں گا، پریشان مت ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر کبھی اپنے کو برا نہیں دکھانا. فسق میں مبتلا ہیں، فجور میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اپنی ظاہری حالت جو ہے نا فاسقوں فاجروں جیسی کبھی نہیں بنانا. یہ سب سے رسکی کام ہے. یہ اس لیے کہ اندر کی گڑبڑ میں تو یہ ہے کہ بھائی تیرا میرا معاملہ ہے کچھ. میاں بیوی کی جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ جا کے بولتے کیا شادیوں میں، فنکشن میں، ہم دونوں ایسا لڑ لے کے آئے ابھی، بول کے ایسا دکھاتے جیسے ایک دوسرے پہ جان قربان کرتے ہیں، وفادار ہے ایک دوسرے کے ساتھ، حالانکہ اندر کتنے پھڈے چل رہے ہیں ان دونوں کو ہی معلوم ہے. مگر ظاہری وفاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. دنیا میں خدا کا باغی نہیں دکھانا کبھی بھی اپنے کو. اس کا مطلب گناہ میں مبتلا نہیں رہنا، کھلم کھلا گناہ میں بالکل نہیں رہنا. اس لیے اپنا ظاہر جو ہے بالکل نیک لوگوں جیسا ہونا، باطن کتنا ہی خبیث کیوں نہ ہو، اور اس کی صفائی کی کوشش میں رہنا. خبیث ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا نہیں ہے. باطن کتنا ہی گندا ہو، مگر اس کی وجہ سے جب میرا باطن خراب ہے تو ظاہر کا کیا ہے؟ ارے بھائی ظاہر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ لوگوں کے اندر باقی ہونے کی حیثیت سے خدا کا نافرمان ہے، خدا کے بغاوت میں ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اگر ایسی شکل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہاں فرمائیں گے کہ دنیا میں نے تجھے چھپایا ہے اور تو دنیا میں میرے غداروں میں شمار نہیں تھا، تو آج میں تجھے نہیں ظاہر کروں گا لوگوں کے سامنے. یہ کہاں بات ہے؟ تو یہاں تھوڑی سی وفاداری دکھانا ہے ظاہری طور پر. اس کا نام ہپوکریسی نہیں ہے. اس کا نام یہ ہے کہ جتنی سائڈ صحیح ہو سکتی ہے اتنی تو صحیح کر لو، اور باقی جتنی ہونا ہے وہ بھی ہو جائے گی. اب ایک آدمی کے پاس بہت بڑا یہاں یارڈ ہے، اب اس نے سوچا کہ میں اس کے اندر سبزیاں ترکاریاں لگا لوں، بھاجی لگا لوں، یہ لگا لوں، وہ لگا لوں. اب وہ دیکھا اس نے کہ میرے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی جب ساری کیاری یہاں سے وہاں تک پوری کی پورا یارڈ خالی ہے تو اب کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں کرتا. وہ ایک ہفتے میں یہاں تھوڑے بیج ڈال دے گا، دوسرے ہفتے میں وہاں کی گرا صاف کر دے گا، تیسرے ہفتے میں وہاں کا کچرا صاف کر دے گا. تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کرتے جانا ہے نا. اس کا نام ہپوکریسی تھوڑا ہی ہے، اس کا نام منافقت نہیں ہے. معافی مانگنا ہے اللہ سے. تو پھر اگر آدمی وہاں سنبھل گیا ظاہر کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ باطن کی بھی فکر میں لگا رہا تو اللہ پاک اس کا باطن بھی صحیح فرما دیتے ہیں عام طور پر. تو پھر وہاں جس دن فیصلہ ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے بھائی تو صحیح ہے، اصل میں جو آدمی وہاں کہا گیا کہ تو اچھا ہے وہی اچھا ہے. جب تک پتہ نہیں ہے کسی کے بارے میں بھی، دیکھنے میں متقی، پرہیزگار، عالم، مفتی، داعی اور فلاں فلاں کیا کیا ہے، لیکن اگر ان کے پاس پسندیدہ نہیں ہے تو کیا خاک فائدہ اس کا ہونے والا ہے.
اور وہ وہاں اگر کسی کو پسند کر لیا تو بس ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اسے جب تک پہنچے نہیں اور جب تک یہ ٹائٹل ملا نہیں اس وقت تک کوئی آدمی اپنے بارے میں اپنے اچھا ہونے کا گمان نہیں کرنا. میں بہت اچھا ہوں، میں تو پتہ نہیں کیسا ہوں، میں تو بہت خراب ہوں، بس معاف کرے اللہ پاک. یہی ہونا ہے، یہی فیلنگ رہنا ہے ہمیشہ، مرنے تک یہی رہنے کا ہے. پھر اس کے بعد میں جب اچھا ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا پھر میرے دوستو جنت ہے، پھر جنت کی نعمتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان میں داخل کرنے کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے کہ بہت جلوس کے ساتھ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، متقی لوگوں کو چلایا جائے گا جنت کی طرف گروپ کی شکل میں. یہ جلوس تیار کیا گیا پورا جنتیوں کا، اور جا رہے ہیں. ان کے ساتھ میں انبیاء بھی ہیں، ان کے ساتھ صدیقین بھی ہیں، ان کے ساتھ شہداء بھی ہیں، ان کے ساتھ صلحاء بھی ہیں، اور دعات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، متقی لوگ، پرہیزگار. ان کا پورا گروپ جو ہے نا یہ شادیانے بجاتے ہوئے خوشی خرم اپنی اپنی اعمال نامے کے اندر مست، چونکہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے. خوشی کی کوئی حد نہیں، اتنی حد نہیں کہ بس چونکہ پتہ ہے کہ اب اس کے بعد میں نہ غم ہے، نہ اس کے بعد میں پریشانی ہے، نہ اس کے بعد میں تکلیف ہے. اب آدمی کو جنت میں پہنچایا جائے گا جب جنتیوں کو ان کے مرتبے دے دیے جائیں گے اور ہر آدمی اپنی جنت میں خوش ہو جائے گا، مگن ہو جائے گا، چاہے اس کو چھوٹے درجے کی ملی ہو چاہے بڑے درجے کی ملی ہو. کیونکہ چھوٹے درجے کی بھی جنت یہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. ابھی کیا کرنا لے کے اس پوری دنیا سے، امریکہ سے بڑی نہیں ہے، امریکہ میں شکاگو سے بڑی نہیں ہے. شکاگو میں ہم جس گلی میں رہتے نا اس میں 200-400 گز کا جو مکان ہے خرید لیا تو گویا کہ بڑی جنت بنا لی. ایسا نہیں ہے، پوری دنیا سے 7 بر اعظم اور 7 بحر اعظم جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، ان سب سے 10 گنا بڑی جنت معمولی جنتی کو ملنے والی ہے. وہ اس میں اتنا خوش ہو جائے گا کہ اس کو فکر نہیں ہے دوسروں کو کیا ملا کیا نہیں ملا. کسی کو زیادہ ملا تو ٹھیک ہے ملاؤں گا، کسی کو کم ملاؤں، میرے کو جو ملا میرے کو مست ہوں میں اس میں. اور وہاں جانے کے بعد میں پورے جنتیوں کے ساتھ میں بڑا عجیب نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ایک فرشتہ اذان کہے گا اور یوں کہے گا کہ سن لو اس بات کو کہ الا یا اہل الجنہ، اے جنتیو، تشبون ولا تحرمون، اب جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. تصحون ولا تمرضون، اب تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. تحیون ولا تموتون، زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں. وانتم تخلدون فیہا، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے کہ تم یہ سوچنے لگو کہ یار ہمارے ابا کے ساتھ ایک مرتبہ گیم کھیلا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ میں بھی کوئی کیس نہ ہو جائے. نہیں، وانتم تخلدون فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا. بڑی سے بڑی چیز مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگو، جو جی چاہے گا وہ ملے گا. اور ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سر کا درد کبھی نہیں ہوگا، چکر کبھی نہیں آئے گی، کوئی لغو بات نہیں کرے گا، کوئی ٹیز کرنے والا کلمہ کہنے والا پوری جنت میں نہیں ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما، کوئی لغو بات اور کوئی تعصیم کہتے ہیں ٹیز کرنے والی بات، تکلیف دینے والی بات. پوری جنت میں کبھی بھی ہمیشہ کے لیے ایک نفس نہیں ہے، ایک فرد نہیں ہے جو کسی دوسرے کو تکلیف دینے والا ورڈ بولے. آپ اندازہ فرمائیے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو اصل میں معلوم نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیسے بنایا گیا ہے. لا تعلم نفس ما اخفی لهم، جو ان کے لیے چھپایا گیا ہے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان. وہاں کے نظارے بڑے عجیب و غریب، وہاں کا کھانا پینا بڑا عجیب و غریب، وہاں کا پانی وہاں عجیب و غریب، وہاں کا دودھ عجیب و غریب، وہاں کی شراب عجیب و غریب. وہاں بوتلوں میں نہیں ہے چیز، وہاں نہروں کی شکل کے اندر ہے. وہاں صرف یہ ہے کہ ہمیشہ اویلیبل ہے ایسا بھی نہیں ہے، ایک خاص کوانٹٹی میں ہے ایسا بھی نہیں ہے. مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں پانی کی جس پانی کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی ہے. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ نہیں بدلتا ہے. وانہار من عسل مصفى، اور صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں وہاں پر. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہریں ہیں اور پینے والوں کے لیے لذیذ شراب ہے. شراب پیتا ہے آدمی لت پڑ جانے کی وجہ سے زیادہ ٹیسٹی نہیں ہوتی بلکہ سنا میں مزیدار نہیں ہوتی. وہ دنیا کی شراب کی خصوصیت یہ ہے، وہ شراب میں مزہ ہے.
اور اس میں نہ سر کا درد ہے، نہ کڑواپن ہے، نہ چکر ہے، نہ نشہ ہے. نشہ آدمی پسند کرتا ہے اس دنیا کے غم کو بھولنے کے واسطے، ورنہ اصلاً نشے میں آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا مزہ لے رہا کیا نہیں لے رہا. نشے والے کو کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہوا، جو بولتا ہے بکواس وہ یاد نہیں رہتی اس کو، جو کرتا ہے حرکتیں وہ یاد نہیں رہتی اس کو. تو جس کو چیز یاد ہی نہیں رہی اس نے کیا مزہ اٹھایا. تو یہاں دنیا کا غم غلط کرنے کے لیے پیتے ہیں اصل میں، ورنہ کچھ مزہ ملتا نہیں اس میں. پینے کے بعد میں کیا مزہ. وہاں ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی چکر نہیں ہے، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے، مگر پینے والوں کے لیے شراب کی نہریں ہیں اور مکانات عالی شان قسم کے اور زیورات اور لباس عالی شان قسم کا اور کھانے پینے کی چیزیں عالی شان قسم کی اور کھانے پینے کی چیزیں ہر طرح کی. یہ نہیں کہ صاحب وہاں پہ آگ کا نظام نہیں ہے، وہاں پہ چولہے نہیں ہے، گیس نہیں ہے تو کوکنگ کا سسٹم نہیں ہوگا، اب فروٹ کھاؤ خالی سبزی کھاؤ جانوروں کی طرح، ایسا نہیں ہے. وہاں پر سب چیزیں ہیں اور جو آدمی چاہے گا جب وہ ہونے والا ہے تو دنیا کی جو چیزیں چاہتے ہوں گے، دوستوں سے ملنے ملانے کی بڑی خواہش ہوگی، دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی، دوستوں سے بیٹھکیں ہوا کریں گی، یہ ان کے پاس جا رہے ہیں وہ ان کے پاس آ رہے ہیں، اور جناب والا جو کھانے پینے کی تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، وقت پورا کا پورا پڑا ہوا ہے، بھوک لگتی نہیں، نیند سونا بھی وہاں پر نہیں ہے اور بھوک بھی نہیں ہے وہاں پہ، پیاس بھی نہیں ہے. لیکن بھوک کا مزہ ہے بغیر بھوک کے. کھانے کا مزہ بھوک کے بغیر نہیں آتا نا، لیکن وہاں کھانے میں مزہ آئے گا بھوک نہیں، پینے میں مزہ آئے گا پیاس نہیں، آرام میں مزہ آئے گا نیند نہیں. نیند کی حاجت نہیں ہے وہاں انسان کو، کیونکہ جب آدمی تھکتا ہے تو نیند چاہیے اس کو، وہاں تھکان ہی نہیں ہے تو نیند کیوں چاہیے. اور پھر یہ کیوں ملاقاتیں ہیں لوگوں کی، آپس میں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور دنیا کے سارے قصے یاد کریں گے. دوست احباب ملیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے قصے یاد کریں گے. 2-3 جگہوں پر دنیا کے قصوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا. جنتی جب آپس میں بیٹھیں گے بات کریں گے، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين. اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، مسیریوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے دنیا کے تذکرے کر رہے ہوں گے. ایک آدمی کہے گا کہ یار میرا ایک دوست تھا، یقول أئنك لمن المصدقین، وہ مجھ سے کہتا تھا کہ یار تو بھی مان گیا، تو بھی نبی کی بات، نبی پر ایمان لے آیا، تو نے بھی اپنی مذہب اسلامی طریقے پر زندگی گزارنی شروع کر دی. وہ مجھ سے یوں کہا کرتا تھا بھائی اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے مٹی مل جائیں گے پھر دوبارہ اٹھا کے دوبارہ بدلا دیا جائے گا. ہم کوئی کہاں کی باتیں ہیں بھائی، یہ کہا کرتا تھا مجھ سے، یہ سب خامخواہ کی باتیں ہیں، مذہب کوئی چیز نہیں، ایسی باتیں مجھ سے کہا کرتا تھا. پتہ نہیں یار کہاں ہوگا وہ دوست خود ہی کہے گا اس کے بارے میں، پتہ نہیں کہاں ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ ہے کہاں. قال هل انتم مطلعون، کہیں اس کو دیکھنا چاہیے. تو اب سب کو پتا چلے گا کہ جنت میں تو ایسے آدمی کا ملنا، چکے ان کو معلوم ہے کہ جنت کس کے لیے ہے، تو جنت تو اس کے لیے ہے نہیں. تو وہاں اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ جنتی جنت میں سے جہنم میں دیکھ سکے گا، حالانکہ فاصلہ کتنا زیادہ ہے دونوں کے درمیان. فہل انتم مطلعون، جھانک کے دیکھیں ہے کیا اس میں. فطلع، اتنے سارے ہزاروں کروڑوں انسانوں کے بیچ میں اپنے دوست کو دیکھنے کا ہے وہ دنیا والے. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھے گا وہ پڑا ہوا ہے. قالت اللہ ان کی طلت الدین، کہے گا کہ خدا کی قسم تو اپنے پاس مجھے بٹھا لیا ہوتا، تو مجھے اپنے ساتھ کر لیا ہوتا اگر میں تیری بات میں آ جاتا. یہ وہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے انسان کی، جو اپنے دوست اور احباب اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ میں جب آدمی باتوں میں آ جاتا ہے اور برائی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. تاللہ ان کی طلت الدین لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا اس وقت اور مجھے نیک توفیق نہ ہو جاتی اور میں بری صحبت سے بچ کر نیک صحبت میں نہ آیا ہوتا، آج میں بھی تیرے ساتھ موجود ہوتا ہوں. لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. وہ کہیں گے کہ یار اب بس بچ گئے نا، اب کیا ہم اس کے بعد میں مرنے والے نہیں ہیں. تعجب سے خود ایک دوسرے کو پوچھیں مریں گے نہیں اپن، تو نہیں بالکل نہیں مریں گے، بس ایک موت ہو آئی تھی جو آ گئی تھی قصہ ختم، اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے، یعنی 50 جگہوں پر اسی سے ریلیٹڈ تفصیلات ہیں. آپ اندازہ فرمائیے کہ کیا کچھ بھرا ہوا نہیں ہے قرآن پاک کے اندر. یہ قانون مجازات کا وہ پہلو ہے کہ اگر دنیا کے چند روزہ زندگی میں لوگوں کی پرواہ نہ کی جائے اور نفس کی پرواہ نہ کی جائے، خواہشات کی پرواہ نہ کی جائے، جذبات کی پرواہ نہ کی جائے،
اور جناب والا آپ پرانی عادتوں کی پرواہ نہ کی جائے. تھوڑا سا اپنے کو سدھارنے پہ ڈال کے مذہب کی پابندی کر لی جائے. جہاں ہو، جس حالت میں ہو اور جس کنڈیشن میں ہو اور جس طرح کے بھی حالات سے آدمی گزر رہا ہو، تنگی کے، آسانی کے، غریبی کے، امیری کے، جاب لیس ہونے کے، امریکہ میں رہ کے، غیر امریکہ میں رہ کے، قانونی طور پر ہو کر نہیں ہو کر، کسی بھی حالت میں آدمی ہے لیکن اپنے آپ کو رکھا اس نے مذہب کی پابندی کے دائرے کے اندر، اس کا اتنا پیارا انجام ہے. تو اس لیے اس سے واقف کرایا گیا سارے انسانوں کو کہ اصل انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ دنیا میں اس کو ایک امتحان کے لیے رکھا گیا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنے دین کے اوپر آنے کی تدبیر کرے. پہلے اپنا ذہن بنا لے، پھر اس کے بعد میں تدبیروں میں لگ جائے. وقت لگتا ہے تو وقت لگے، مال لگتا ہے تو مال لگے، کسی استاد سے رہبری لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو رہبری لے، لیکن ہر صورت کے اندر بہرحال اپنے آپ کو صحیح راستے پہ ڈال کے اللہ کے نیک پکے بندوں میں، سچے بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر لے. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة. یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ رمضان کے اختتام کے مراحل آ رہے ہیں. اے اللہ پروردگار تھوڑا سا وقت جو باقی رہ گیا ہے، اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت پر رحم کا فیصلہ فرما دیجیے، فضل خاص کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ التفات شفقتی کا فیصلہ فرما دیجیے. اے پروردگار کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ آسانی کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم فرما دیجیے.
پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے، پوری امت سے مصائب کو ختم فرما دیجیے، پوری امت پر سے دشمنوں کے تسلط کو ختم فرما دیجیے، پوری امت پر ظالم حکام کے اے اللہ تسلط کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ امت مسلمہ کے حالات صحیح فرما دیجیے، امت کی پریشانیوں کو یا اللہ نعمتوں سے مبدل فرما دیجیے، راحتوں سے مبدل فرما دیجیے، اے اللہ بے سہاراؤں کو سہارا دے دیجیے، اے اللہ بے سہاراؤں کو سہارا دے دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ خوف کو امن سے بدل دیجیے، سکون اور راحت اور طمانینت اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہماری روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائیے، ہماری صدقات کو قبول فرمائیے، ہماری زکوٰۃوں کو قبول فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے مولا کریم جو غلطیاں رمضان مبارک میں ہم سے ہو گئی ہیں اسپیشل ان کو معاف فرما دیجیے، روزوں میں جو کوتاہی ہوئی اور یقیناً ہوئی پروردگار اس کو معاف فرما دیجیے، قیام میں جو کوتاہی ہوئی اور یقیناً ہوئی اس کو معاف فرما دیجیے، ہم تو قدم قدم پر ڈگمگانے والے ہیں، ہم تو قدم قدم پر نفس شیطان سے ہارے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم بڑے ہی خطا کار قصوروار ہیں اور ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ اقراری مجرم کے طریقے سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں معافی کی درخواست میں، اے اللہ ہم سب کے سب بھکاری ہیں، پوری انسانیت بھکاری ہے، پوری آسمان و زمین کے مخلوق بھکاری ہیں، آپ اکیلے داتا ہیں، آپ غنی ہیں، آپ کریم ہیں اور آپ سب مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے خزانے لامحدود ہیں، آپ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پروردگار ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ آپ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، مغفرت سے بھر دیجئے، رحمت سے بھر دیجئے، برکت سے بھر دیجئے، امن سے بھر دیجئے، عزت سے بھر دیجئے، دولت سے بھر دیجئے، اے اللہ اور ہماری حاجتوں کا تکفل فرمائیے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے، ہر قسم کی مصیبتوں پریشانیوں سے بچا لیجئے، ہر قسم کی مصیبتوں پریشانیوں سے بچا لیجئے، ہمارے گناہوں کی نحوست سے بچا لیجئے، ہمارے گناہوں کے اعتبار سے ہم سے معاملہ نہ فرمائیے، مولا اگر ایسا ہوا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، آپ اپنے کرم کے اعتبار سے رحم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ میں معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے، اے اللہ آپ ہمیں ذلیل نہ فرمائیے چونکہ آپ ہمیں جانتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں عذاب مت دیجیے چونکہ آپ ہم پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہم کو اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے دوست اور احباب کو اور ہمارے متعلقین کو اے اللہ سب کو کرم کے رحم کے ساتھ میں رکھیے، دنیا اور آخرت کا حسنہ ہمیں نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت میں حسنہ ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ دنیا اور آخرت میں سعادت ہمیں نصیب فرمائیے، آخرت کی ہر ہر گھاٹی میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے، سرکار کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر دلا دیجیے، سرکار کے اللہ مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر مرحمت فرما دیجیے، آپ کی شفاعت اول وہلے میں نصیب فرما دیجیے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجیے، نیکیوں کا اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں مرحمت فرمائیے اور ہم سے حساب مت لیجیے، پروردگار ہم آپ سے حساب سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہم سے حساب مت لیجیے، ہم حساب نہیں دے سکتے، اے اللہ آپ ہمیں بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دیجیے اور جہنم سے ہمیں بچا دیجیے اور قبر کے عذاب سے بھی ہمیں بچا دیجیے، قبر کی سختیوں سے بچا دیجیے، موت اور ما بعد الموت میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں جتنی زندگی ہماری رہ گئی ہے آپ کی فرما برداری میں اس کو گزروا لیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے ساتھ میں گزروا لیجیے، نیک صالح بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے، سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری فہم صحیح فرما دیجیے، ہماری عقلوں میں کمال پیدا فرما دیجیے، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آپ کی سچی بندگی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، دین کا ماحول بنا دیجیے اور دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی آسان فرما دیجیے، اعمال کا شوق نصیب فرمائیے، اعمال حسنہ کا شوق نصیب فرمائیے، اعمال صالحہ کا شوق نصیب فرمائیے، اے اللہ دین کی محنت کا داعیہ ہمارے اندر پیدا فرمائیے، دین کی محنت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، دین کی محنت کی محبت پیدا فرما دیجیے اور ہدایت کے اسباب اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجیے، اسباب ہدایت کے اندر وسعت پیدا فرما دیجیے، کثرت پیدا فرما دیجیے، قبولیت پیدا فرما دیجیے اور ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجیے، برادران ملک کو ہدایت دے دیجیے، غیر مسلموں کو ہدایت سے نواز دیجیے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، انسانیت کو جہنم سے بچا دیجیے، یا اللہ پوری انسانیت کو جہنم سے بچا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو بھی جہنم سے بچا دیجیے، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، ظاہری بیماریوں میں مبتلا ہیں، روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں،
پروردگار ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے. شفا کے خزانے آپ کے پاس ہیں, لامحدود خزانے ہیں, جس کے لیے آپ چاہیں ارادہ فرما لیں. پروردگار ہم سب کی صحت اور عافیت کے فیصلے فرمائیے, ہماری روزیوں میں برکت فرمائیے, وسعت عطا فرمائیے, سہولتیں نصیب فرمائیے, پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے, دشمنوں سے حفاظت فرمائیے, حاسدوں سے حفاظت فرمائیے, نظر بد سے حفاظت فرمائیے, سحر اور آصف سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ, دین کے جو کام آپ کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں ان کو قبول فرمائیے, ان میں استقامت پیدا فرما دیجیے, آسانیاں پیدا فرمائیے. اے اللہ, ہر اعتبار سے اس میں انتظامی سہولتیں دے دیجیے, تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بھی سہولت دیجیے, اخراجات کے اعتبار سے بھی سہولت عطا فرمائیے, انتظام کے اعتبار سے بھی سہولت عطا فرمائیے, اور ہم سب کو مل کر دین کے کام میں حصہ لینے والا بنا دیجیے, سب مل کر دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ, اس ادارے کو خصوصیت سے استحکام نصیب فرمائیے, ترقی عطا فرمائیے, پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ, اس کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے. اے اللہ, اس ادارے سے متعلق جو بلڈنگیں ہیں ان کو پیڈ آف کر دیجیے, عافیت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ, بغیر کسی قسم کی پریشانی کے. اے مولا کریم, اس میں تعلیم و تربیت کا, حفظ کا, عالم کا, اور جو جتنی خدمات انجام دی جا رہی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ فرمائیے, اور ان سب کو قبول فرمائیے, اور اس کو ذریعہ فرما کر سارے ملک میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے, اور سارے عالم میں اس کے اثرات کو پروردگار پھیلا دیجیے. اس کو مینار نور بنا دیجیے, اس کو مرکز بنا دیجیے, ہدایت کا مرکز بنائیے, دعوت کا مرکز بنائیے, تربیت کا مرکز بنائیے, تعلیم کا مرکز بنائیے, اور اس میں ہم سب کو قبول فرمائیے. اے اللہ, اس میں ہم سب کو قبول فرمائیے. اے اللہ, جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, اور جو مانگنے سے رہ گیا, بہت کچھ رہ گیا, آپ ہی جانتے ہیں. پروردگار اپنے کرم سے وہ عطا فرما دیجیے. اے مولا کریم, بر و بحر میں, حرمین میں, اور خشکی اور تری میں, اور جہاں کہیں بھی آپ کے مبارک راستے میں آپ کے ولی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ان کی دعاؤں کو آپ قبول فرما رہے ہیں, اے اللہ, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, ان میں سے بہت کو مانگنا بھی آتا ہے. جس سلیقے سے وہ مانگ رہے ہوں گے, جس پر آپ کو پیار آ رہا ہوگا اور آپ قبول فرما رہے ہوں گے, اے اللہ, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرمائیے, اور ہماری ان متواضع دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.